سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کو یہ معلوم ہوتا ہوگا جب جب بھی ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک ورڈ دماغ میں گھوم جاتا ہے، صبر۔ آپ کے ساتھ ایسا وہ لازم ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ تو آپ کا نام ہی صبر ایوب کہتے ہیں، حضرت صبر ایوب، آپ کا نام صبر ایوب نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر ایسا جڑا ہوا ہے، جب صبر کا نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اور حضرت ایوب کا ذکر کریں تو صبر بھی سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے، اللہ اکبر، وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے میرے عزیزو، یعنی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، 2000 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں آپ ایوب علیہ السلام، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے سب سے زیادہ مال آپ کو دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے جانور تھے آپ کے پاس کہ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد آپ کے پاس تھی، بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغیچے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بعض اسرائیلی روایات یہودیوں کی مکس ہو گئی، خلط ملط ہو گئی ہیں، اور بڑے احتیاط سے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولاد بھی عطا کی تھی، بعض روایات میں آپ کے 16 اولاد ہیں، بعض میں 30 ہیں، اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت بی بی رحمت۔ تقریباً آپ کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے، 3 لاکھ لوگوں میں آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی اپنی شریعت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، لیکن 3 لاکھ لوگوں میں حضرت ایوب علیہ السلام پر صرف 100 لوگ ایمان لائے تھے، 100 مومنین تھے، اور باقی آپ کے جو غلام تھے اور غلاموں کی بیویاں تھیں اور اپنے گھر والے، یہ کل ملا کر کے تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے، یہ لوگ الگ سے ایمان لائے تھے گھر والے، باقی جو عوام الناس میں وہ صرف 3 لاکھ میں سے 100 لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کے باوجود یہ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے۔ 80 سال کی جب عمر ہوئی آپ کی، سیدنا ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بے انتہا خیرات کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود، یعنی جہاں تک نظریں ڈالیں ان کی جائیدادیں تھیں، باغیچے ہی باغیچے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا مال اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ ایوب علیہ السلام اس مال کو اتنا تقسیم کرتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ عام غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، آپ کے اندر ذرا برابر بھی تکبر یا غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو مساکین اور غربا آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، ایوب علیہ السلام انہیں نوازتے تھے، خوب دیتے تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا تمام ملائکہ کو، اے ملائکہ، آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاریں، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتاریں۔ ابلیس لعین، شیطان مردود، ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا، آسمانوں پر یہ جاتا تھا شیطان، اور فرشتوں کی باتیں سن سن کر کے آتا بھی تھا۔ یہ ابلیس گیا، فرشتوں کو دیکھا کہ یہ کچھ الگ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر، کچھ ہلچل ہے، پوچھا کیا ہوا ہے، کہا آج سے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں، تو وہ جل بھن گیا اور کہا کہ ایوب کے اوپر رحمتیں اتاری جا رہی، کیوں؟ کہا وہ بہت خیرات کرتا ہے، تسبیح و تحلیل اور شکر بہت کرتا ہے۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا، اے فرشتوں، یہ تو جس کے پاس اتنا سب ہے وہ کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ جیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی دقت ہوتی ہے، ہاں بہت سارا مال ہے، سب ہے، اس کے لیے عبادت کر رہا ہے، اگر لے لیا جائے نا مال تو دیکھو کتنی شکایت کرے گا اپنے رب کے خلاف۔ اگر مال چلا جائے ایوب کا اور صحت وغیرہ خراب ہو جائے، اولاد چلی جائے، تو پھر دیکھو رب کی کتنی وہ شکایت کرتا ہے، سب ملی ہے نعمتیں، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ کو جلا لایا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق یہ فرمایا، ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی، جا تجھے، اس نے مہلت مانگی تھی نا، انظرنی الی یوم یبعث، قیامت تک مجھے مہلت دے، ٹائم دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے اس کو کر لے، میرے بندے کو دیکھا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام، ابلیس لعین کو تسلط دینا یہ آزمائشی طور پر تھا، ایسا نہیں کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر، تفسیر میں شیطان خوشی خوشی بھاگا دوڑا آیا نیچے اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے اور بڑی بڑی طاقتوں والے، ان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور اس کی جائیداد وغیرہ کے ساتھ میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر کے دکھاؤں گا۔ تو ایک شیطان جن، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر کے میں پھونک مار دوں۔ ابلیس لعین نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7,000 اونٹ تھے، 7,000 اونٹ، اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں، اسی طرح کی تعداد کی بکریاں، اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مویشی آپ کے پاس تھے۔ وہ آیا، جن نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے، اور جو رکھوالے تھے، جو نگہبان تھے، وہ بھی جل گئے۔ اور ابلیس لعین ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا، روتا ہوا ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ایوب علیہ السلام سے کہ دیکھیں ہمارا جو آپ کا جو ریوڑ تھا اونٹوں کا سب جل گیا ہے، ایک ایسی آگ آئی کہ سب کو جلا دی، اور الٹی سیدھی باتیں رب کی شان میں کہنے لگا کہ وہ خدا ہی کیسا ہے جو ہمارے اوپر آگ بھیج دیا، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی خدا دیکھو کیسا کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، چڑھانے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہی چلا کر کے اس سے کہا کہ اے بدبخت خاموش ہو جا۔ وہ چرواہا بن کر کے آیا تھا، کہا میں اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے، میں جان بچا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے چلا کر کے اس کو کہا بدبخت خاموش ہو جا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی وقت جاتا تھا، کم کر دیا تو نے، اب ادھر میں وقت زیادہ دے سکوں گا۔ خاموش واپس منہ بسور کر چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا اور مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں آندھیاں لاؤں ایسی کہ پورے کے پورے چھتیں اکھڑ جائیں، تو اس کو ابلیس لعین لے کر کے آیا اور ایک ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے اس میں اس نے آندھیاں چلائی، پورے درخت زمین سے اکھڑ آئے، جتنے پھلوں کے تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے کے پورے باغیچے تہس نہس ہوئے۔ پھر اس بار وہ روتا ہوا آیا اور ایک مزدور کی شکل میں آیا، کہا کہ اے ایوب دیکھیں میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، سب لوگ مر گئے، آندھی ایسی آئی، آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ کہا وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کی ہم عبادت کریں کہ اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو اس نے برباد کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا اس تمام چیزیں، تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کے مسلح پہ تھے۔ پھر سختی سے چلا کر کہا بد زبانی مت کر اللہ کی بارگاہ میں، وہ خدا قدیر و جبار ہے،
میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب مولا کا دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا، اور اس وقت بھی آپ نے شکر بجا لایا۔ یہ تمام چیزیں جانے گی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو ایسے ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر روتے ہوئے وہ آ کر پڑوسی بن کر کے کہا کہ تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے۔ یہ جو آزمائشیں ہوئی ہیں تقریباً 7 سال تک ایسے چلتا رہا، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، کبھی بیل مرتے رہے، اولاد 7 سال تک کنٹینیو نقصانات کی خبریں، اور ہر بار سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لاتے، مولا میرا کچھ بھی نہیں۔ اخیر میں ان کا گھر تک گر گیا، تب ابلیس لعین نے کہا اے ایوب اب کیا بچا ہے، تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اے نادان، تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ سے تو بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر کے آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر وہ میرے گھر سے چھت کو نکال لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے گا۔ کس کے پاس یہ صبر کا جگر ہے؟ کون ہے جو اس طرح سے باقی رہے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل گئی تھیں، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا، جاؤ تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنا کر لے جاؤ۔ اخیر میں ایک جن جو سفلی تھا، اس کے متعلق تفسیر میں شیطان ابلیس مردود نے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ اب تو ساری چیزیں ہو گئیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نے دیکھ لیا، ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے، اولاد چلی گئے، ایک ایک اولاد کا جنازہ آپ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ 16 بیٹے اگر تقریباً تھے آپ کے یا 30، تو ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ اب اور کیا بچا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس صحت باقی ہے، اس کے پاس صحت باقی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل اور آنتیں، یہ 5 چیزیں چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دے دیا، جا جسم پر بھی، ان 5 چیزوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ انبیاء کی عقلیں کبھی بہکتی نہیں، وہ سونے کے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جب تسلط ملا تو اب کی بار وہ آیا، کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک مارا۔ یہ روایت میں موجود ہے، ناک میں جیسی اس نے پھونک مارا جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے، اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا، اور ایسی شدت کی بخار، ایسے شدت کا بخار کہ پورے جسم میں ہر جگہ سے چبھنے کے احساسات۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی بی بی رحمت سے کہہ دیا، وہ ایک وفا شعار خاتون ایسی ہیں جو ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بیوی یہاں پر عورتیں حضرت سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ رہیں، جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد 4 سال گزر گئے، یہ تمام اولاد کی وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب اندازہ کیجئے 18 سال تک آپ کو بیماری دی گئی۔ 18 سال معمولی ہوتے ہیں، 18 سال کیسے کہ پورے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے تھے، جسم میں سے ناخن جھڑ گئے، بال نکل چکے تھے۔ آپ کسی اور چیز کو، لکڑیوں کو لے کر کے بدن پر کھجلاتے تھے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا، اور ایسے کہ بستر پر سوتے اور بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، گلا دیا گیا تھا جسم کو۔
انگار کی طرح شیطان نے پھونک مارا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو کچھ بھی ضرر ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے، وہ آزمائش کے لیے ہوا ہے، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے کہ وہ دیکھ لے، اپنی پوری طاقت استعمال کرے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھا سکے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پر رہے، 18 سال، اور ایسے کہ آپ کے جسم کے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کر کے گرتا تھا، آپ اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے، بستر پر لیٹے رہے، حتیٰ کہ آبادی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس لعین نے آ کر کے سب کو ایسی باتیں پھیلائی کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ دور ہو گئے، جتنے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک وفا شیار خاتون حضرت بی بی رحمت اس بیماری کے عالم میں بھی ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھی، کہاں کروڑوں کی جائیداد میں رہنے والے اور کہاں آج چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک چارپائی پر آدمی گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا اپنے پرانے دن یاد کر کے۔ نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، ذرا برابر بھی استقامت میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ عورتیں ہوتی بھی ہیں اپنے شوہروں کے سکون کے لیے وہ بے انتہا دوڑ بھاگ کرتی ہیں، میرا شوہر صحیح ہو جائے۔ حضرت بی بی رحمت کا یہی کام تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاشتی۔ ایک دن ابلیس لعین نے اب یہ سوچا کہ اس راستے سے اب جاؤں ایوب تک۔ ایوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ان کے اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے جانوروں کی موت انہیں نہیں بدل پائی، ان کے باغیچے ہلاک ہو گئے، بدل نہیں پائے۔ اب بیوی کو دیکھتے ہیں اس راستے سے، شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے، عورتوں کو استعمال کرتا ہے، عورتوں کے ذریعے۔ دیکھا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے آنا پڑا تھا، کیوں؟ بی بی حوا کو ہی پہلے اس نے اپنے دام میں لیا تھا۔ اسی طرح حضرت بی بی رحمت بازار میں گئیں، ابلیس ایک حکیم بن کر، ایک طبیب بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ گئی دوڑتی ہوئی جا کر پوچھا کہ میرے شوہر کی ایک بیماری ہے، 18 سال سے وہ بستر پر ہے اور ان کا جسم کا گوشت ختم ہوا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، اب تو حال یہ ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے۔ تو شیطان ابلیس لعین حکیم کی شکل میں جو کھڑا تھا، اس نے کہا تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میں چٹکی میں پورا کر دوں گا۔ وہ خوشی سے بالکل پھولے نہ سمائیں، کتنے سالوں کے بعد تو کوئی حکیم ملا ہے جو میرے شوہر کو علاج کرنے کی تیار ہے۔ تو حضرت بی بی رحمت نے کہا آپ کی اجرت کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا؟ ابلیس لعین نے کہا کوئی اجرت میں تم سے نہیں لوں گا، بس تیرے شوہر سے کہنا میرے نام پہ ایک بکری ذبح کرنا، میرے نام پہ ایک بکری ذبح کرنا، صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سجدہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو ہم ذبح نہیں کر سکتے، کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نام پر ہم کیا کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح سجدہ سوائے رب العزت کے کسی کو نہیں۔ لیکن وہ علاج کے اس عظیم چیز کو ذہن میں رکھ کر سمجھ نہیں پائیں۔ حضرت بی بی رحمت کہا اتنی چھوٹی سی بات، ایک بکری میں کہیں سے بھی لے آؤں گی، اور ایک سجدہ کیا ہے؟ تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح بستر پہ تھے، کراہ رہے تھے۔ اب تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ذکر اللہ میں جو مشغول ہوتے۔ اچھا، مفسرین نے لکھا یہ 18 سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے، ان 18 سالوں میں کبھی انہوں نے نماز نہیں ترک کی۔ اس بیماری میں جو ان کی امت پر نماز تھی، جو ان کی شریعت پر عبادت تھی، ان میں ایک وقت کی بھی آپ نے ضائع نہیں کی، جس حالت میں تھے پڑھتے رہے۔ بی بی رحمت دوڑ کر کے آئیں، کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کا علاج ہو گیا، ابھی خوش ہو جائیں۔ کہا کہاں سے، کیسے؟ کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، نئے طبیب آئے ہیں، اور وہ
علاج کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں ہمارے پاس پیسے ہیں کہ اس کی اجرت دیں گے؟ کہا اس کا آپ اس کی فکر نہ کرو، میں انتظام کر رہی ہوں. کیا انتظام کر رہی ہوں؟ کہا بس اس کے نام پر ایک بکری ذبح کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے. جلال میں آئے، بستر پر سوئے ہوئے جلال میں آئے. اب وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا، 100 کوڑے تجھے ماروں گا کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی. بیماری کے عالم میں ایک بیمار کو کوئی بھی مل جائے صحیح کرنے والا، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کسی کے ذریعے سے تو بھی ہو جائے. میرے عزیزو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ علاج تم کس سے کر رہے ہو. کہیں ایسا نہیں کہ عقیدہ بیچ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو، تمہیں شریعت سے ہٹ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو. ہاں کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے عوض میں تمہیں ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر ایسے علاج سے موت بہتر ہے. ایک صاحب آئے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں. کہا پیٹ کے درد میں بہت دنوں سے مبتلا تھا، ایک حکیم ملے وہ صحیح کر دیے ہیں. کہا کیا کیا؟ کہا گائے کا پیشاب پلا رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. پی لیا تم نے؟ کہا کبھی کبھی پی لیتے ہیں. مسلمان ہیں، نماز کے لیے آتے ہو اور پیٹ کے درد. یہ ابلیس لعین ہے، شیطان، جو حرام چیزوں کو بظاہر تمہیں صحیح کر کے دکھاتا ہے. میرے عزیزو، یہاں ایمان بیچ کر، عقیدہ بیچ کر کے کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا. ہاں رب تبارک و تعالیٰ چاہے تمہیں یہ جو لاکھوں کی دوائیاں ہیں نا، جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ میرا صحیح کر دیں گی، یہ دوا صحیح کر دے گی، وہ دوا صحیح کر دے گی، اگر تم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور رب تعالیٰ شفا دینا چاہے تو اس زمین کی مٹی سے تمہیں شفا دے دے گا. کروڑوں کی دولت، کروڑوں کی دوائیاں ایک طرف، اور شفا ملنی ہو تو چند کنکریوں سے تمہیں شفا مل جائے. قادر و جبار خدا کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. حضرت بی بی رحمت نے، وہ محبت نبی میں گئی تھیں، وہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں گئی تھیں، محبت نبی میں گئی تھیں اور ان سے سہو ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی، انہوں نے اندازہ نہیں کیا. اسی طرح اس واقعے سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تکلیفیں چاہیں جیسی بھی آئیں، میں کسی اور کو سجدہ کر کے میری زندگی نہیں بناؤں گا. ہاں اگر مرنا ہے تو رب ذوالجلال کے سجدے پہ ہی مر جاؤں گا. کسی اور کو سجدہ کرنے سے میری طبیعت صحیح ہو سکتی ہے؟ ہاں معاذ اللہ رب العالمین. قرآن کو چھوڑ کر یا اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ کہ ابلیس لعین تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت بی بی رحمت کو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس لعین ہے. اب اس طرح سے بھی وہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا. اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی، اب میری بیوی کے ذریعے سے آ گیا ہے گھر پر. اب دیکھیں آخری بات ہے، اس آیت کو میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات کو یوں بیان فرمایا کہ رب انی مسنی و ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. ایک آیت یہ ہے اور دوسری جگہ ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین. تو پھر صبر کہاں ہوا جب آپ نے کہہ دیا تکلیف پہنچی ہے؟ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. تو اس میں کبھی کبھار مجھے سمجھ میں دقت ہوتی کہ ایوب علیہ السلام نے پھر ایسا کہا تو پھر وہ صبر کہاں ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کٹ گئے پورے اور اف تک نہیں کہا تھا. آری سے ان کو یہودیوں نے سر سے لے کر نیچے تک کاٹ دیا تھا اور ان سے اف تک نہیں نکلا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا. تفسیر میں حکیم الامت نے اس کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا. ایوب علیہ السلام نے جو کہا نا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، کس بات کی تکلیف پہنچی ہے؟ یہ بیماری،
یہ جسم کو جو یہ جسم کو جو کٹ کے گرنے والی تکلیف، جانوروں کی تکلیف، یہ ذکر نہیں کیا آپ نے. لوگوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس وقت چند گستاخ رسول وہاں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ایوب تیرا خدا کیسا ہے، ایوب تیرا خدا کیسا ہے، اتنے سال سے عبادت کیا، وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے، دوسروں کو کیا دے گا. معاذ اللہ رب العالمین. ایوب علیہ السلام کو اس جملے سے تکلیف پہنچی، بیماری سے نہیں. بیماری سے تکلیف پہنچی ہوتی تو 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے نا. 18 سال بستر پر تھے، ایک بار بھی نہیں کہا. ابلیس لعین نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کیا، اور کچھ گستاخان رسول نے کس کی بارگاہ میں کہا؟ رب کی بارگاہ میں کہا ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا. حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہوئے، رونے لگے اور کہا اے مولا، یہ لوگوں کے جو جملے تیری شان میں ہیں وہ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، یہ نہیں کہ بیماری کی تکلیف. اب اس کے بعد میرا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا. میں نے بار بار یہ سوچا تھا کہ ایوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو پھر صبر کہاں. قسم رب ذوالجلال کی ایوب علیہ السلام 18 سال نہیں 80 سال بھی سوتے بیماری میں تو کبھی نہیں کہتے. انہوں نے جو کہا ہے کہ مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وہ بیماری کی تکلیف نہیں، شان رب العزت میں کوئی کہہ رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اے مولا تیری شان میں یہ بک رہے ہیں، یہ تجھے کہہ رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو گئی. تو ارحم الراحمین ہے، ان دریدہ دہن لوگوں کو تو سبق سکھا دے، ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اسی وقت ایوب کی بات سن لی. اب تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے 18 سال وہ جو بستر پر سوئے، قرآن میں تو یہی ہے نا، جس وقت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ اب تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کے بولنے سے، تو اللہ نے فوراً شفا کے پیغامات بھیج دی. فوراً کیسے شفا کا پیغام آیا؟ اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر زمین پر مارو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تم اپنا پیر زمین پر مارو. پیر زمین پر مارتے ہی وہاں ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو زمزم سنا ہے آپ نے، ایوب علیہ السلام کے قدم سے بھی نکلا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے نکلا ہے. تو انبیاء کرام کے معجزات میں سے ہے. تو قدم کے ٹھوکر سے چشمہ نکلا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں نہا لو. ایوب علیہ السلام اس میں غسل کر لیے، اور پہلے سے بہتر صحت آپ کی، سارا جسم اس سے بہتر، صحیح سلامت، نہایت ہی جوانی اور خوبصورتی آپ کو اللہ نے دی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی ہی اور دی، رحمتم منا، ہماری جانب سے رحمت کے طور پر. اور جو جائیدادیں گئی تھی سب کو پھر سے بحال کیا، جو بھی وہ عارضی طور پر شیطان کے پھونک سے گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس لعین کبھی پھونک مار کر کے حقیقت کو چھپا سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا. حقیقت کو چھپا سکتا ہے، پردہ ڈال سکتا ہے، اور جب مولا پردہ اٹھائے تو حقیقت زندہ رہے گی. ظاہر سی بات ہے آپ کی اولاد جب مر گئی، ختم ہو گئی، تو پھر زندہ کیسی ہوئی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے وہ پھونک سے عارضی طور پر سو گئی تھی، مری نہیں ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ مر گئی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا. شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ سلامت نکلی. اب یہاں پر ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، 18 سال سوئے نا حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بستر پر، اور یہ جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا، کون سی تکلیف؟ بیماری کی نہیں، رب کی شان میں جو جملے بک رہے تھے لوگ، گستاخان رسول یا گستاخان خدا، ان کے جملوں سے تکلیف ہوئی. تو 18 سال بعد آپ نے کہا تو فوراً آپ کو شفا دے دی گئی. تفسیر میں کہا گیا یہ جو آپ کو آزمائش ہوئی ہے یہ خود حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا تھا.
وہ روز اول پہلے دن بستر پہ ہی اگر یہ جملہ کہتے اسی دن مولا شفا نازل کرتا. 18 سال تک تو آپ نے کچھ کہا نہیں. اگر وہ پہلے دن بھی کہتے تو اللہ تعالیٰ وہی شفا نازل کرتا. تو وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبتوں کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے ہی استعمال کرتے تھے. صحیح ہو گئے. اب یہاں بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا وہ بیچاری ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا. ہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے آخر وقت میں جب وہ جا کر کے آئی تو کہا کہ میرے گھر میں تو ساتھ نہ رہے. قسم کھا لیے تھے پھر بھی وہ چوکھٹ سے جھانک کر کے دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ کیا کیفیت ہے, اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دور سے ہٹا کر کے رکھ کر کے چلی جاتی تھی ایوب علیہ السلام کے پاس. ایک دن وہ آئی دیکھنے کے لیے, کمرے میں کوئی نہیں, بستر خالی پڑا ہے. گھبرائی, میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے. اس بیماری میں بھی ان کی کمال کی محبت ہے. جب جسم پورا گل گیا ہو اور وہ اتنی بے قرار ہے, تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہیں, لوگوں سے پوچھتی رہیں کہ لوگوں یہاں پر میرا ایک بیمار شوہر تھا, کسی نے دیکھا, وہ چل نہیں سکتے تھے, کوئی اٹھا کر لے تو نہیں گیا, کوئی درندہ کھا تو نہیں لیا. وہ بہت پریشان تھی. پہاڑ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں, دوڑتے ہوئے وہاں گئی, کہا کہ اس جھوپڑی میں میرا ایک بیمار شوہر تھا, آپ نے اسے دیکھا؟ کہا وہ کیسے دکھتے تھے؟ کہا ان کی صرف ہڈیاں باقی تھی, جسم کچھ بھی نہیں تھا, جسم کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا تم مجھے پوچھنے آئی ہو, مجھے پوچھنے آئی ہو تیرے شوہر کے متعلق, کیا تم مجھے پہچانتی ہے؟ کہا نہیں پہچانتی نہیں, آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے, ہنسے. تب وہ بی بی رحمت کہتی ہیں جوانی میں میرے شوہر اسی طرح مسکراتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اسی طرح نہیں, میں ہی ہوں, اللہ رب العزت نے مجھے شفا بخشی ہے. تو پھر یہ واقعہ سن کر کے حضرت بی بی رحمت اتنا روئیں اللہ کی بارگاہ میں, اتنا روئیں کہ 3 دن تک آپ روتی رہیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ شکر کے آنسو اتنے تھے. لیکن اس کمال کی وفا شعار خاتون کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا, اب تو تیار بیٹھے تھے 100 کوڑے مارنے کے لیے. یہ قسم ہماری اور آپ کی جیسی نہیں ہے, روز صبح شام ماں کی قسم, باپ کی قسم, اور کتنی قسمیں کھا کھا کر کے پیٹ پھول جاتا ہے. وہ قسم نہیں ہے, نبی کی قسم ہے. اور یاد رکھیں قسم جو ہے اس کو ہلکے میں نہ لے. قرآن پاک میں اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دیا تو پھر اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. فَإِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, ایک قسم اگر توڑ دیا تو, یا تو پھر 3 روزے رکھے. قسم کی اہمیت ہے میرے عزیزو, اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم, اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ. اور جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم فرمائی تھی وہ تو نبوت ہے ان کے ساتھ, ان کو تو پوری کرنی ہی تھی. اب 100 کوڑے مارتے بی بی رحمت کو تو وہ کہاں بچتی. ایک خاتون, رب ذوالجلال کو رحم اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ, وہ وفا شعار خاتون میری نبی کی محبت میں وہ چلی گئی تھی, اور جب نبی کی محبت میں کوئی ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو مولا اسے ہدایت دیتا ہے. محبت رسول میں, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا, کس لیے ڈالا تھا انہوں نے؟ محبت میں نہیں. یوسف علیہ السلام کی تو ان کو دشمنی تھی, لیکن وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننا چاہ رہے تھے. وہ ایک نبی کی نظر چاہنے کے لیے ان کو ڈال دیا, اس لیے ان کی خطائیں معاف بھی ہو گئی. اب یہاں پر جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا جاؤ, ہمارا نبی ہمارا بندہ ایوب اپنی قسم پوری کر دے گا اور وہ 100 کوڑے مار دے گا اپنی بیوی کو, تو وہ زندہ کہاں رہیں گی. جاؤ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث, یہ قرآن کی آیت. حضرت جبرائیل امین اپنی قسم ان کو پوری کرنے کا ایک طریقہ یوں بتایا کہ اے ایوب علیہ السلام, آپ نے قسم کھائی آپ پورا کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ ایک جھاڑو لے لیں جس میں 100 کاڑیاں ہوں اور ایک بار اس جھاڑو سے آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ بی بی رحمت کے لیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے بی بی رحمت کے لیے۔ میرے عزیزو، اس ایک صبر کے واقعے میں ہزاروں ہمارے لیے درس ہیں، ہزاروں درس ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، زندگی میں آئے ہوئے مصائب، ہمارے اوپر آنے والی مشقتیں ہماری آزمائش کے لیے، مومن کے لیے مصیبت نعمت ہے۔ اگر وہ صبر کر لے گیا تو اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ نے جب فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، تو یقیناً وہ آسانیاں دے گا۔ اگر یہاں تم جھیل لے گئے تو انشاءاللہ العزیز قبر میں اس کا اجر ہوگا یا آخرت میں اجر ہوگا، اور کچھ کو تو مولا دنیا میں ہی اجر دے دیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کی زندگیوں میں آئی ہوئی مصیبتوں پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔